السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاموں کی حکمتوں کو اور اس کے مقاصد کو جان لینا ہر انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن نئی روشنی کے طلبگار اور نئی تہذیب کے دلدادہ حضرات کا یہ ماننا ہے کہ وہی بات ہم تسلیم کریں گے جس بات کو ہمارا ذہن قبول کرے گا، حالانکہ وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جس ذہن کو وہ اپنا فیصل بناتے ہیں، اس چھوٹے سے ذہن کو اس ہڈی کے ایک اسکل میں وجود بخشنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں، اس کے علوم کس طرح تمام کے تمام اپنی حقیقتوں کے ساتھ اس چھوٹے سے ذہن کے اندر سما سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن تہذیب کا یہ ایک طوفان ہے جس میں لوگوں کو اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ انہی جیسے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہو گیا کہ جب انسان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے تھی تو پھر فرشتوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اب جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کافی تھے، یا فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہی تھے، تو پھر انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ صبح شام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے حکم کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، تو پھر انسان کی خلقت کو کیوں وجود بخشا گیا؟ جیسا کہ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کا انٹرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ میں کیسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو وجود بخشنے والے ہیں جو دنیا میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی۔ ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم تو آپ کی عبادت کرنے والے ہیں ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خیر، جب سوال ہمارا اتنا ہی ہے کہ فرشتے جب عبادت کرنے کے لیے تھے تو پھر انسانوں کو کیوں وجود بخشا گیا؟ محترم ناظرین، بات اتنی سی ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی عبادت میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے دونوں کو وجود بخشا گیا؟ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ فرشتے مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان دونوں کی عبادتوں میں، انسانوں کی اور فرشتوں کی عبادتوں میں فرق ہے۔ فرشتوں کو جو عبادت کا حکم دیا گیا وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے، وہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے، ان کو بھوک پیاس نہیں لگتی، ان کے اندر کوئی شہوانی طاقت قوت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی شہوانی تقاضا پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دل میں کسی برائی کا، کوئی گناہ کرنے کا وسوسہ یا خیال بھی نہیں آتا۔ تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے اندر ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کمال نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی اسپیشیلٹی نہیں ہے، جب ان کا گویا کہ وہ مختصر الفاظ میں ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی لیے ان کے لیے کوئی اجر و ثواب، ان کے ان اعمال پر کوئی اجر و ثواب اور کوئی بدلہ کا وعدہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جنت آراستہ نہیں کی گئی۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، ایک آسان سی مثال ہے۔ کوئی ایک آدمی ہے، نابینا ہے، دونوں آنکھوں سے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو وہ کوئی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتا، محرم کو بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی فلم نہیں دیکھ سکتا، کوئی بری چیز نہیں دیکھ سکتا، کوئی برا لٹریچر نہیں پڑھ سکتا، اچھی چیز بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جو برائیوں سے وہ بچ رہا ہے اس کے اندر اس کا کوئی کمال نہیں، وہ ان کاموں کے نہ کرنے پر مجبور ہے اور ان کاموں کے کرنے سے عاجز ہے، تو اس کا جو یہ آنکھوں کی برائی سے وہ بچ رہا ہے اس کے اندر اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب ایک بینا شخص ہے، اس کی آئی سائٹس اچھی ہیں، وہ اللہ کا حکم سمجھ کر، اپنے نبی کا حکم سمجھ کر آنکھوں کی برائیوں سے بچتا ہے، تو پھر یہ شخص کا کمال ہے، وہ اس کی خوبی ہے۔ اسی طرح فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے، اگر اللہ کا حکم ہو کہ کھانا پینا کچھ نہیں، تو ان کو بھوک کا تقاضا ہی نہیں ہوتا، تو وہ کھانے پینے سے یا حرام چیزوں سے بچتے ہیں، تو ان کے اندر ان کا کوئی کمال نہیں۔
اس کے برخلاف ایک انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کے باوجود اللہ کا حکم ملتا ہے کہ روزہ ہے، تمہیں بھوکا رہنا ہے، تو پھر وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، تو یہ انسانیت کا کمال ہے۔ اسی لیے اس کے درجات ہیں، اس کے لیے بہترین بدلے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی بھی، جیسا کہ کفار مکہ سمجھتے تھے یا کہتے تھے کہ ایسا شخص ہمارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یعنی نبی بھی کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہے، نبی بھی کھاتے پیتے ہیں۔ تو کیوں؟ نبی بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ دونوں کا عمل، دونوں کی عبادتوں میں نمایاں فرق ہے، دونوں کی عبادتیں الگ الگ ہیں۔ اب جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ انسانوں کی عبادت الگ ہے اور فرشتوں کی عبادت الگ ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ انسان کو اسی لیے پیدا کیا گیا کہ وہ ان تمام شہوانی قوتوں کے، کاموں کے، اپنی ذمہ داریوں کے، اپنے تقاضوں کو ساتھ رکھتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے یا نہیں۔ جو انسان اللہ ان تمام کاموں کے ساتھ، ان تمام قوتوں کے ساتھ، ان تمام تقاضوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، اپنے نبی کی شریعت کو ان تمام کاموں میں ملحوظ رکھتا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کام کرتا ہے، تو پھر وہی صحیح انسان ہے اور اپنی خلقت کو اور اپنے پیدائش کے مقصد کو حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔